زینب بنت علی نے سنا کہ قبیلہ بنی سعد سے حسین نے کچھ زمین خرید لی ہے تو بہت خوش ہوئیں۔ اب تک طبیعت اکھڑی ہوئی تھی، اب دل جم گیا۔ یہ بیاباں بھی وطن لگنے لگا۔ یہ خیموں ڈیروں میں کب تک پڑے رہیں گے؟ مکانات بننے کا کوئی سبیتا ہونا چاہیے۔ سجاد کے لیے تو کتب خانے سے ملحق مکان بن جائے گا۔ میرے اکبر کو بھی ایک قطعہ دیجیے، پانی کی قلت نہیں، میں ابھی سے باغ کی بنیاد ڈالوں گا۔ مکان بعد میں بنتا رہے گا، پہلے باغ ہی لگ جائے۔ یہ فوجیں آگے بڑھیں تو قطعہ خالی ہو، بس فوراً بنیادیں پڑ جائیں۔ پتھر اور لکڑی کی بھی کمی نہیں۔ وطن سے میں کھجوریں لائی ہوں، ان کی گٹھلیاں بو دی جائیں گی، وطن کا لطف آ جائے گا۔ مگر بھیا دیکھیے، اکبر کے لیے جو قطعہ تجویز کریں وہ نہر کے رخ پر ہو۔ میں چاہتی ہوں خیر سے جلدی ہی اس کی دلہن بیاہ لاؤں۔ یہ زمین بٹوارے کے لیے نہیں، جسے جتنی زمین کی ضرورت ہوگی اتنی مل جائے گی۔ کون جانے کیا ہونے والا ہے، ویسے تو دنیا میں بس 2 گز زمین ہی کافی ہوتی ہے۔ زینب کا دل دھک سے ہو گیا۔ اللہ علی اکبر کو پھلنا پھولنا نصیب کرے، ان کے دشمنوں کو 2 گز زمین نصیب ہو۔ مگر حسین کو فکر مند دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بچوں نے تھوڑی دیر تو نہر کے چھن جانے کا غم کیا، پھر سب بھول بھال کر خیموں کے آگے اچھل کود میں مگن ہو گئے۔ ان کے دم سے جنگل میں بہار آ گئی۔ بچوں کی مسرت بھری کلکاریاں سن کر حسین کے ڈوبتے دل کو سہارا مل گیا۔ لوگوں نے کتنا کہا بچوں اور عورتوں کو سفر میں نہ لے جائیے، مگر ان بچوں کے بغیر دنیا سونی تھی، وہی تو ان کا سہارا تھے۔ نہیں، بچوں کی جانوں کو کوئی خطرہ نہ ہوگا، انہیں حسین سے پرخاش ہو سکتی ہے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ اسلام نے عورتوں اور بچوں کو بڑی بھکت دی ہے، ان پر آنچ نہ آئے گی۔ ادھر یہ سیدھا سادہ گھریلو ماحول تھا، ادھر نہر کی ناکہ بندی کے بعد بھی لشکر پہ لشکر چلے آ رہے تھے۔ کوسوں کھلے ہوئے پھریرے لہرا رہے تھے، جہاں تک نظر جاتی تھی سپاہ پھیلی ہوئی تھی۔ رات بھر آمد جاری رہی، صبح ہوتے ہوتے میدان دشمن کی فوج سے کھچا کھچ بھر گیا۔ حسین ابن علی کی آمد کی خوشی میں جو ندی فخر اور غرور سے چڑھ آئی تھی، کچھ مردہ دل سی ہو کر اترنے لگی۔ موجوں نے سسکیاں بھر کے دم توڑ دیا اور بگولے مست بھوتوں کی طرح رقص کرنے لگے۔ حسین کی فوج کی کیا دہشت تھی کہ اتنی بڑی فوج کا دم سوکھا جا رہا تھا اور کمک طلب کی جا رہی تھی۔ شام سے ابن سعد بھی اپنی تازہ دم فوج لے کر آن پہنچا۔ اس کے جلو میں رومی اور شامی پیلتن تھے، جن کے دلوں میں نہ موت کا ڈر نہ خوف خدا۔ کمینی صورتیں، پرشکن پیشانیاں، روسیا اور بدبخت نیزے اٹھائے، تلواریں سونتے عمدے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ روسائے شام تھے، زرین لباس سے بتن کیے، عربی نسل کے تنومند گھوڑوں پر سوار۔ ان کے ساتھ غلاموں اور خادموں کے جمگھٹ تھے، لونڈیوں باندیوں سے بھرے محمل تھے۔ طبلے جنگ کی گرج سے میدان کربلا کانپ رہا تھا، ڈنکے کی چوٹ آسمان کا کلیجہ چیرتی گونج رہی تھی۔ ابن سعد جو ہی گھوڑے سے اترا، نوکر چاکر چھتر لے کر لپکے۔ اس نے پہلے تو فوج پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی، پھر پوچھا، نہر پر تو اپنا قبضہ ہے؟ جی ہاں، ہمارے آنے سے پہلے ہی حسین کا قافلہ یہاں پہنچ گیا تھا، خیمے نصب کر لیے تھے، ہم نے بڑی مشکل سے پیچھے ہٹایا۔ عباس تو شیر کی طرح بھپر گئے، مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، خولی نے کہا۔ پھر تم نے موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ قصہ ختم کر کے ہم اطمینان کی نیند سوتے۔ گرما گرمی سے کچھ امید تو بن گئی تھی، لیکن حسین نے سب کچھ سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر دیا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ حسین ابن علی کا خیمہ کدھر ہے؟ وہ سامنے جو زنگاری رنگ کا خیمہ نظر آ رہا ہے، بس وہی ہے۔ بڑی ناہموار زمین ہے، بڑی تکلیف میں ہے، دریا سے بھی کافی دور ہیں، ہوا کے بھی رخ پر نہیں۔ کل رات بڑی بے چینی سے گزری، بچے ہلکان ہو کر روتے پیٹتے رہے۔ امام کی فوج کتنی ہوگی؟ فوج کیا ہے، بس گنتی کے آدمی ہیں، تنومند اور جوان تو سب انگلیوں پر گن لیجئے، زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں۔ تو کیا یہ سب غلط سنا تھا کہ بہت بڑی فوج ہے، بڑے مارکے کی جنگ ہونے والی ہے؟ کہاں کی فوج اور کیسی جنگ! راستے میں بے شک بے شمار لوگ ساتھ ہو لیے تھے،
مگر جو ہی ہر کا لشکر پہنچا اور لوگوں کو کوفہ کی حقیقت معلوم ہوئی کہ حسین حکومت بنانے نہیں موت کے منہ میں جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب کھسک دیے۔ بس بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور چند دوست رہ گئے۔ یہ کیا کھا کے ہاتھ دکھائیں گے؟ جنگ چھڑے گی تو ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں ہی سے پس کر رہ جائیں گے۔ ہماری کل فوج کتنی ہوگی؟ بے حساب، گنتی دشوار ہے۔ سب سوار کوئی 4 کوس کے گردے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک ایک جوال پہلتن پٹھا ہے، میدان کاراز کا منجھا ہوا سپاہی۔ کون لڑ سکے گا ہم سے؟ قیامت کی فوج ہے ہماری۔ ایک طرف سمندر کی خونخوار موجیں سوار ہیں تو دوسری طرف بے پناہ پیدل، خنجروں اور بھالوں کے دل الگ ہیں، کئی ہزار تلواریں اور اتنے ہی برچھی بردار جیالے ہوں گے۔ اور یہ سب رسول خدا کے بےکس نواسے کا خون بہانے کی طاق میں تھے، تیر و تلوار کھینچے کھڑے تھے۔ یہ فوج ان لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی جن کی طرف سے خطرہ تھا کہ حسین کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ ہر اپنے گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر ملامت کر رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابن سعد نے اطمینان سے مسکرا کر نہر کی طرف نظر ڈالی۔ ڈھالوں سے میدان سیاہ ہو رہا تھا، خنجر چمک رہے تھے، نیزوں کے جیسے کھیت اگے ہوئے تھے۔ نہایت غرور سے مسکرا کر کہا، کل تک شام سے اور کمک آ جائے گی، امید ہے کہ یہ سب دیکھ کر امام بیعت پر راضی ہو جائیں گے، جنگ کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اندازے سے کوئی امید تو نظر نہیں آتی کہ حسین اپنی ہٹ سے باز آ جائیں گے۔ وہی غرور قائم ہے، بیعت پر تیار نہیں، موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابن سعد پیچ و تاب کھانے لگا۔ اب اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انہیں پیاسا مار دیا جائے، پانی کی ایک بوند نہ دی جائے، پھر ذرا ہم ان کی قوت برداشت دیکھیں گے۔ بغیر پانی کے دیکھنا ہے کہ ان کی ضد کہاں تک قائم رہتی ہے۔ فوج پر فوج چلی آ رہی تھی، غل بڑھتا جا رہا تھا۔ محرم کی 4 تاریخ سے پابندی پر پابندی عائد ہو گئی، مگر نہایت ہوشیاری سے۔ نوکر چاکر پانی لینے جاتے تو کہہ دیا جاتا، ابھی فوج کے لیے پانی لیا جا رہا ہے، گھاٹ پر بہت بھیڑ ہے، ذرا بیٹھو۔ نوکر بیٹھے بیٹھے عاجز آتے، بڑی مشکل سے چھین جھپٹ کے تھوڑا بہت لے جاتے، باقی خالی ہاتھ لوٹ جاتے۔ دھینگا مشتی کر کے ان کے مشکیزے پھاڑ دیے جاتے۔ وضو اور غسل کے لیے پانی کی قلت ہو گئی، ابھی پانی پر مکمل پابندی نہیں تھی۔ 5 تاریخ کو عباس خود چند ساتھیوں اور خادموں کو لے کر گئے۔ انہیں دیکھ کر سپاہیوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس وقت اتفاق سے پہرا بھی ناکافی تھا، کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور کافی پانی آ گیا، مگر حسین سمجھ گئے اب دشمن عربوں کی پرانی چال چلنے والا ہے اور پانی پر سخت پابندی لگ جائے گی۔ انہیں اس کمینہ پن کی مسلمانوں سے امید نہ تھی، مگر ڈر ضرور تھا، اس لیے حکم دے دیا کہ پانی بڑی احتیاط سے برتا جائے، ایک بوند نہ ضائع کی جائے۔ مگر ایک تو ریگستان، اوپر سے بلا کی گرمی، صرف پینے کے لیے اور وضو کے لیے کتنا پانی چاہیے تھا؟ غسل کا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ عباس جو پانی لے گئے تھے، اس کے بعد پہرہ داروں پر بڑی سختی ہوئی، پہرہ اور بڑھا دیا گیا اور حکم دے دیا گیا کہ اب پانی بالکل نہ دیا جائے۔ دریا کا بھی جیسے خون خشک ہو رہا تھا، دم بدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ کنارہ سپاہیوں کی خرمستیوں سے اتنا گندا ہو گیا تھا کہ وہاں کا پانی چھونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پینے کا پانی لینے کے لیے بیچ دھارے تک جانا پڑتا تھا۔ 5 تاریخ کا تھوڑا سا پانی شام تک چلا، پھر 6 تاریخ کو دن بھر چلا، 7ویں کو بھی مل گیا، مگر 8ویں کو صرف گھونٹ گھونٹ ملا، صرف بچوں کے لیے رہ گیا۔ پانی کی قلت سختی سے محسوس ہونے لگی۔ عباس اور چند ساتھیوں نے لڑ مرنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر حسین نے روک دیا۔ یہی تو وہ خدا سے چاہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر ان سے بھڑ جائیں، بس پھر انہیں بہانہ مل جائے گا۔ تاریخ میں صرف اتنی خبر پہنچے گی کہ حسین نے پانی پر ہنگامہ کیا اور بات بڑھ گئی، میں یہ بہانہ انہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ مگر 8ویں تاریخ سے تو لوگ پانی پانی پکارنے لگے۔ پیاس کی شدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی، سوائے آنسوؤں کے اور کوئی پانی کا سلسلہ نہ تھا۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ ابو الفضل عباس اپنے بھائی حسین کے دستے راست تھے۔
حسین کو ان پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا۔ کئی بار پہلے بھی انہیں طرح طرح کے لالچ دیے گئے کہ وہ حسین کو چھوڑ کر کوئی شاندار سرکاری عہدہ سنبھال لیں، مگر انہوں نے بڑی حقارت سے اس رشوت کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اب معاملہ کچھ اور تھا۔ عباس بال بچوں والے تھے۔ اس وقت خیموں میں پانی کی قلت تھی، اس وجہ سے سب کی جان لبوں پر آئی ہوئی تھی۔ شمر ذوالجوشن عباس کی والدہ ام البنین کا رشتہ کا بھائی لگتا تھا، اس حساب سے وہ عباس کا ماموں ہوتا تھا۔ اس نازک وقت میں اس نے آخری ضرب کا منصوبہ بنایا۔ وہ کوفہ سے عباس اور ان کے تینوں بھائیوں جعفر، عبداللہ اور عثمان کے لیے معافی نامے ساتھ لے کر آیا تھا تاکہ مناسب وقت پر انہیں استعمال کر سکے۔ شمر نے قاصد کے ذریعے عباس کو ایک خط بھیجا۔ اس میں لکھا تھا، تم کیوں خامخواہ اپنے پیارے اہل و عیال کی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ موقع پا کر انہیں لے کر نکل جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں نہایت آرام سے دمشق پہنچا دوں گا، جہاں دنیا کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تمہارے تینوں بھائیوں کا بھی مکمل انتظام ہو جائے گا۔ میرے پاس تم سب کے معافی نامے موجود ہیں۔ اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرو اور فوراً نکل آؤ۔ کچھ گڑبڑ ہوئی تو فکر نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے۔ خط پڑھ کر عباس مارے تیش کے تھر تھر کانپنے لگے۔ جی چاہا قاصد ملون پر ہی سارا غصہ اتارے، مگر ضبط کر گئے۔ خط کے ٹکڑے کر کے اس کے منہ پر دے مارے اور کہا، جا اپنے آقا سے کہہ دے، عباس ابن علی تجھ پر اور تیری دنیا پر تھوکتا بھی نہیں۔ ہم چاروں حسین کے بھائی نہیں، غلام ہیں، اور تیری مہربانیوں کو ٹھکرا کر ان کے قدموں میں جان دینا اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے۔ حسین نے سنا تو بلا کر سمجھایا، عباس، اس نے تمہیں بلایا ہے، تم چاروں بھائی جا کر مل تو آؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، شاید کوئی بہتری کی صورت نکل آئے، کیوں کوئی کسر اٹھا رکھے؟ یہ ہم سے نہ ہوگا آقا، ہم آپ کا یہ حکم ماننے سے قاصر ہیں۔ یہ حکم نہیں، میری ذاتی رائے ہے، میرے ضمیر پر بڑا بوجھ ہے، میری وجہ سے تمہاری جان بھی خطرے میں پڑ رہی ہے، میں اس گستاخی پر مجبور ہوں، آپ کے اس حکم کی تعمیل میرے لیے ممکن نہیں، ہماری خاطر چلے جاؤ، اپنے ساتھ سکینہ کو بھی لے جاؤ، اگر ہو سکے تو اونو محمد کا ہاتھ بھی پکڑ لو، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، ہم کسی صورت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اونو محمد اور سکینہ کی جانیں بچانے کا لالچ بھی ہمیں ارادہ بدلنے پر تیار نہیں کر سکتا۔ اچھا اتنا تو کرو گے، ایک بار جا کر مل آؤ، وہ جواب جو مجھے دے رہے ہو شمر کو دے آؤ، میری آرزو ہے، اسے نہ ٹھکراؤ۔ عباس کانپ اٹھے اور سر جھکا لیا۔ چاروں بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دشمن کے پڑاؤ کی طرف بڑھ گئے۔ شمر خوشی سے جھوم اٹھا، اگر عباس کو توڑ لیا تو باقی ماندہ میں کتنا دم ہے، حسین تن تنہا رہ جائیں گے۔ جب حسین کے ان بھائیوں کو دربار سے انعام و اکرام ملیں گے تو لوگوں کے دلوں میں حسین اور ان کے خاندان کے بارے میں جو حسن ظن ہے اس کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی۔ مگر جب ان چاروں کو معافی نامے دیے گئے تو پھاڑ کر پھینک دیے۔ شمر نے بالکل برا نہ مانا، ہنس کر بولا، تمہاری مرضی ہے، مگر تم جب چاہو بغیر معافی نامہ کے میری حفاظت میں چلے آؤ، میں تمہارا ہوں۔ ادھر شمر نے ایک اور چالاکی کی، حسین کے خیمے میں یہ خبر اڑا دی کہ عباس دشمن کی فوج سے جا ملے۔ یہ سنتے ہی ان کی بیوی زارو قطار رونے لگی۔ حسین نے انہیں جا کر سمجھایا، پریشان نہ ہو عزیزا، عباس کا بال بیکا نہ ہوگا، تم سب کی جانیں بچ جائیں گی۔ عباس کی بیوی اور بھی رونے لگی، آپ کے بھائی گئے وہ جانے اور ان کا ضمیر، مگر اس کے بعد میں اپنے آپ کو بیوہ اور بچے کو یتیم سمجھوں گی۔ حیف ہے وہ میرے بھائی کے قاتلوں سے سمجھوتا کر بیٹھے، اگر ایسا ہے تو خدا مجھے ان کی صورت نہ دکھلائے۔ چھوٹی بھاوج جو بہو کی طرح حسین کا ادب کرتی تھی، کبھی ان کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہ کی۔ اس وقت جلال سے چہرہ تمتما رہا تھا اور بلند آواز سے کہہ رہی تھی، نہیں، مجھے ایسا سہاگ نہیں چاہیے، وہ آپ کے لاڈلے بھائی جو ہوئے، آپ تو ان کی غداری کے لیے بھی کوئی عذر ڈھونڈ نکالیں گے۔ حیف ہے ایسی زندگی پر جو باپ جیسے بلند مرتبہ بھائی کے لہو سے خریدی جائے۔ وہ جوش میں بول رہی تھی، حسین سمجھا رہے تھے، تم لوگوں کی تکلیف سہانے روح ہے،
اجازت ہی نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں ننھے بچہ پر للہ رحم کرو، جس کی جان بچتی ہے بچ جانے دو۔ گستاخی معاف، ایک بات عرض کروں، کہو کہو کسی بھی شرط پر تمہاری جانیں بچ جائیں، آپ ان کے ہی نہیں میرے بھی آقا ہیں۔ اگر میں پوچھوں کہ آپ کس شرط پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر تیار ہو جائیں گے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ امام نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تو پھر آپ ہمیں فرض سے کوتاہی کرنے کا حکم کس دل سے دے رہے ہیں؟ وہ جوش میں بولے چلی جا رہی تھی، انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور عباس خیمہ کا پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گئے۔ امام کی نظریں بھائی کی نظروں سے ٹکرائیں اور جھک گئیں، مگر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ واللہ ایک لمحہ کو بھی یقین نہ آیا کہ عباس مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تو بس جی کے بہلانے کو کہہ رہا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے۔ نہیں نہیں عباس، تمہارا وجود تو پانی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آیا تھا کہ شیر خدا کے فرزند کے قدم ڈگمگا سکتے ہیں۔ یہ خبر سراسر جھوٹ ہے۔ میرے سرتاج اگر واپس نہیں لوٹے تو گرفتار کر لیے گئے ہوں گے۔ عباس کو گرفتار کرنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ان کی بیوی چونک پڑی، پلٹ کر دیکھا، چاہا بڑھ کر ان کی باہوں میں سما جائیں، لیکن امام کی موجودگی میں جھجک کر رہ گئیں۔ اتنے سال کا ساتھ ہے اور حیرت ہے کہ ہماری بیوی نے ہمیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں عباس، اس بیچاری کا قصور نہیں، ہم اسے آزما رہے تھے۔ دل کا عجیب حال ہے، کاش تم کسی طرح بچ جاؤ، مگر تمہارے چلے جانے کے تصور سے ہمت جواب دینے لگتی ہے۔ یہ انسانی خصلت کا تضاد ہے۔ امام کے چلے جانے کے بعد عباس نے بیوی کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہماری دلربا اتنی دلیر ہے، تم نے آقا کو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ہمارا دل رقص کرنے لگا۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ تمہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں۔ تمہاری باہوں سے بڑھ کر محفوظ مقام کیا ہوگا؟ مگر یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں نے تمہاری نیت پر لمحہ بھر کے لیے شک کیا، مگر اس شک کی محرک میرے آقا کی محبت تھی، جو تمہارے دل میں مجھ سے کم نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں بھول گئے کہ یہ میدان جنگ ہے، چاروں طرف دشمن نیزے تانے کھڑے ہیں، ان کی دنیا بس وہی رہ گئے۔